ألا لله الدين الخالص دے دیں اسلام یہ کلمات ہیں 6 کلمے ہیں ان کی میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کر دی ہوئی ہے 6 کلموں کی، شاید آپ نے نہیں سنی۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلے میرے سننے چاہیے آپ کو لیکچرز۔ 6 کلمے بالکل کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، وہ آپ کے عقائد کا بیان ہے جو علماء نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا تھا تاکہ ہندوستان کے لوگ کم سے کم زبانی طور پر اس کو یاد کر کے ان کو اپنے عقائد تو یاد رہ جائیں۔ تو وہ پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے، حدیثیں حفظ نہیں کر سکتے، تو عقیدہ تو حفظ کر لیں، یہ عقائد ہیں اور ان میں کوئی بری بات نہیں ہے، بہترین عقائد ہیں۔ اگر کسی آدمی نے وہ پڑھنے ہو تو مزہ آ جائے، اور مجھ سے بیٹھ کر اگر سیکھے نا، میں ان 6 کلموں، حالانکہ وہ 6 کلمے نہیں ہے کوئی ایسی چیز کہ وہ جس کو نہیں آتا، لیکن وہ عقائد جو اس کے اندر ہے نا، وہ میں مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو پڑھا دوں، آپ مزہ آ جائے کہ 6 کلمے بھی کوئی چیز ہوتی ہیں۔ گردے کا درد شدید، روزہ رکھنا مشکل، دوائی نہ لوں تو الٹی، ایک بار روزے میں درد کی دوائی لے سکتا ہوں۔ آپ روزہ چھوڑ دیں، آپ کے روزے سے نہ اللہ تعالیٰ ثواب لکھنے سے تھک جائے گا، تو نہ کوئی جہان کے اندر کچھ بگڑنا ہے، نہ کچھ ہونا ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ آپ اللہ کے دوسرے فضل کے دروازے کی طرف چلا جائیں جہاں چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ جب آپ کو آرام آ جائے گا، رمضان کے بعد روزے رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ خدا کی رحمت کے 2 دروازے ہیں، ایک ہوتا ہے احکامات ماننے کا دروازہ، وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آدمی کے اندر استطاعت ہو، یعنی روزہ رکھنے کی استطاعت، حج کرنے کی استطاعت، نماز پڑھنے کی استطاعت، زکوٰۃ دینے کی، ہر کام استطاعت سے ہے۔ جب آپ کے اندر استطاعت نہیں تو فوری طور پر اللہ پاک کے دوسرے رحم کے دروازے کی طرف چلے جائیں، جہاں چھوٹ ہے، جہاں رخصتیں آپ کو دے دی ہیں، عزیمت کی طرف۔ بعض اوقات آپ اس کو عزیمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ عزیمت نہیں ہے کہ بہت بلند درجہ ہے جی، محنت کر کے روزہ بیماری میں رکھ لو، یہ کوئی عزیمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں صاف واضح تو ہے کہ مریض ہو یا مسافر، اس کو چاہیے کہ اور دنوں میں رکھ لے، ورنہ اللہ صاف کہتا ہے کہ نہیں، ان دنوں کے اندر ہی رکھ لے۔ نہ، اللہ کو سب پتہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بنا مرشداں راہ نہ ہاتھ ہوندے تے دوداں باج نہ رجدی کھیر سائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق مرحوم رحمہ اللہ و تعالی، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے ہوتے ہوئے ان کی قبر پر اتنی انوار کی بارش ہو کہ عالم برزخ میں وہ رحمت میں نہا جائیں۔ مجھے ایک حج ان کے ساتھ نصیب ہوا، اور اگر وہ حج نصیب نہ ہوتا تو شاید مجھے زندگی بھر ساری دنیا کے عالم بھی مل کے پڑھاتے نا حج، تو مجھے حج سمجھ نہیں آنا تھا۔ اللہ نے ایک کرایا، جیسے مجھے رب نے وہ حج کرایا، وہ ایک معجزہ ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو مجھے وہ 40 دن جو ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور 40 دن میں جو میں نے ان سے سیکھا، تو میں شاید کبھی زندگی میں حج نہیں، اور آپ الحمدللہ دنیا مجھے سمجھتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو میرے حج کے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، جس طرح کا حج بیان اللہ تعالیٰ مجھ سے کرواتے ہیں، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ مجھے اللہ سے پیار ہے، ٹھیک ہے، نماز بھی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن حج سے مجھے ایک عشق ہے، جنون ہے، میرا دل کرتا ہے میں 24 گھنٹے حج کی کیفیت میں رہوں۔ اگر اللہ کہتے ہیں نا سارا سال بھی حج کر سکتے تو میں احرام ہی نہ اتارتا دونوں۔ تو میں ادھر ان کے ساتھ پھر رہا تھا، تو میں نے کہا مولانا صاحب یہ بھی نیکیاں کر رہا ہے، وہ بھی نیکیاں، وہ بھی، میں نے اب لوگوں کی نیکیاں دیکھ کے بندے کو اپنی نیکیاں ہیچ نظر آتی ہیں نا۔ انہوں نے مجھے کہا تم سنت کے مطابق نیکیاں کر رہے ہو، سنت کے مطابق ہی ہم ٹھہر رہے ہیں، سنت کے مطابق ہی ہم سہولتیں حج میں اویل کر رہے ہیں۔ کاشف، کوئی بندہ اپنی عبادتوں کے ثواب کو اللہ کو لکھنے میں تھکا نہیں سکتا کہ میں اتنا ثواب کام نیکی کا کر دوں گا کہ اللہ میرا ثواب لکھتے لکھتے ہی تھک جائے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا تھا کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا وہ نیکی ایسی کرو۔ یہ جب نا اس طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے میں صبح کھڑا ہوتا ہوں، ہائے سونے ربا وطر نہیں پڑھا جا رہا، اچھا پھر ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اب بھی نہیں پڑھا جا رہا، اللہ میں جلدی ختم نہ کر دوں، لیٹنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو پتہ ہے میرا وہ وطر جتنی دیر تک، یہ عشاء سے لے کر صبح اذان نہ ہوتی، اتنی لمبی میرا ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد وطر شروع کروں اور طلوع فجر سے پہلے ختم کروں، یہ وطر میں پڑھوں کسی دن، تو مزہ آئے زندگی کا کہ ہاں وطر پڑھا تھا تم نے۔
مالک سے کھل کے مانگیں، ڈر کے نہ مانگیں، اس کی حیثیت اتنی لامحدودیت ہے. آپ فوری طور پر رحمت کے دوسرے دروازے کی طرف چلا جائیں. آپ کہیں یا اللہ پاک اس دروازے سے داخل ہونا مشکل ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت تو ادھر کو چلے جائیں. تو ضرور روزے میں آپ نے پنگے لینے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک بہت بڑی بات سمجھا دی ہے. جس وقت تکلیف ہو جائے اس وقت وہ شے چھوڑنا فرض ہو جاتا ہے آپ کو. ثواب تو اللہ تعالیٰ لکھ ہی لے گا بھی، اگر جی بالکل. تو اس نے کرنی ہوگی. دیکھیں کسی قسم کی دوائی انجیکشن انسولین روزے میں لی جا سکتی ہے، ایلوپیتھی ہومیوپیتھی. دیکھیں انجیکشن بھی لگوا لیں، انسولین بھی لگوا لیں، درد کو ختم کرنے والی دوائی ہے وہ بھی لگوا لیں، آنکھ ناک کان کے قطرے وہ بھی ہیں، لیکن کھائی نہیں جا سکتی. ہومیوپیتھی کی کچھ ایسی ادویات ہیں جو سونگھ لیں نا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ. تو اس کے سونگھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. پھول سونگھ لے، مسواک کر لے، کچھ برش کر لے، کوئی چیز بھی اس میں سے کر لے، کچھ نہیں منع. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا صرف کھانا جو ہے نا نگلنا. دیکھیں وہ جو بات اس طرح کی کرتے ہیں نا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، سگریٹ تو ایک حرام ہے، وہ تو عام حالت میں نہیں پینی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس آدمی نے یہ مجھے میرے سے 150 علماء کا فتویٰ ہے سگریٹ کے حرام ہونے پر. اللہ کے پیارے نبی نے تو کچا لہسن اور پیاز جو حلال چیزیں وہ کھا کر منع کیا ہے. کجا ایک آدمی سگریٹ نہیں پیتا، اس کے منہ سے بو آتی ہے، اس کے جسم سے بو آتی ہے، آپ اس کے بستر پہ لیٹے اس سے بو آتی ہے، اس کے لیے آپ میں تو پتہ نہیں وہ زوجہ محترمہ کیسے بیٹھتی ہے. وہ بھی کہتی ہے کہ یا اللہ کس قسم کا بدبودار شوہر تو نے عطا فرمایا. ہاں جی، اس بیچاری کو جنت اس وجہ سے مل جانی ہے. سگریٹ والے کی بیوی کی جنت زیادہ پکی ہے. ہاں جی، الیکٹرک وہ بھی حرام ہے. یہ نشے حرام ہیں سارے، حتیٰ کہ ایک آدمی کو اگر دودھ کا نشہ لگ گیا نا، میں نے مولانا سے قسم، وہ بھی حرام ہے. وہ کہتا میں ڈیلی دودھ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں انڈے کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آلو کھائے بغیر نہیں رہ سکتا. رہ نہیں سکتا جب مومن کہتا چیز اس پر غالب آ گئی. مومن کبھی ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ غالب نہیں آ سکتا سوا اللہ کے. مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. جی ہم ڈیلی KFC کھاتے ہیں، میں اس کے بغیر، آپ کی زبان پیشاب کرنا شروع کر دیتی ڈیلی، اس کو روکے نا. کس لیے نہیں روکتے آپ لوگ؟ کوئی شاید دنیا کے اندر غالب نہیں آ سکتی مومن پر. مومن پر صرف فقط احکام الہی غالب آ سکتے ہیں. حلال چیز بھی اگر مومن کی اس طرح کی ضرورت بن گئی، وہ کہتے ہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. توبہ استغفر اللہ، وہ وقت ہی نہ آئے ہم پہ. چائے کا کتنے مریض ہیں چائے کے؟ بالکل شریعت، میں نے خود مانا، میں نے کہا ہو جائے گی حرام، کہا بالکل ہو جائے گی اس کے اوپر. وہ کیوں اپنے اوپر غالب بن دیتے ہیں؟ مومن کے لیے اسلام کی اسپرٹ کو دیکھیں نا. اصول فقہ میں ہم کہہ دیں گے وہ اس طرح کی سگریٹ نہیں پیتا، فلانا نہیں پیتا، نہ ہونا، وہ غلط کہتے ہیں. وہ جو جس بندے نے بھی یہ مسئلہ کیا ہے سگریٹ والا کہ وہ جی اس پہ قیاس کرتا ہے، اس نے قیاس ہی غلط کیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا قیاس کیا چیز ہوتی ہے. اس بیچارے یہ قیاس مال فارق ہوتے ہیں، یعنی ایسا قیاس جو قیاس بنتا نہیں ہے. قیاس کرنے کے لیے بھائی بڑی عقل چاہیے. میں آپ کو بات بتا دوں، ڈاکٹر بن جانا بہت بڑی بات ہے، لیکن ڈرگسٹ بننا، ہاں جی، وہ دوائیاں بنانی تیار کرنی، وہ بڑی ایک مہارت کا کام ہے. ہر ایک کا کام نہیں. ڈرگسٹ کبھی ڈاکٹر سرجن بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا. حالانکہ سرجن اپنی جگہ پہ آپریشن کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو دوائی تیار کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ بڑا افضل آدمی ہوتا ہے. جو لوگ ڈاکٹروں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، پروفیسر، یہ ڈاکٹر بھی ان سے جا کے پڑھ کر آتے ہیں کہ یہ سر جی یہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، وہ افضل ہوتے ہیں ان کے اوپر. نو، یہ تو بالکل غلط کیا. اس قیاس اب باہر کے ہو کیا گیا ہے. یہ قیاس ایک ایسی بیماری ہے جو میں کہتا ہوں لوئسٹ سے لوئسٹ تھکڑ مسلمان بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی مثال دے دیتا ہے. اسی وجہ سے سارے لوگ، یہ بڑے لوگ جو ہے نا اللہ کی پکڑ میں آ جانے. تم حق ہی نہیں تھا تمہیں، ٹھیک ہے تم یہ کر سکتے تو نہیں کہنا چاہیے. حلال حرام اللہ. کیا بینک میں جمع فیلوشپ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ فیلوشپ بینک میں جو پیسے آپ کے موجود ہیں اور آپ نے ہیں وہ رکھے ہوئے، ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو آپ کو دینی پڑے گی. کیا قادیانی اہلی کتاب میں سے ہیں؟ اس سے بھی بدتر. قادیانی زندیق ہیں، ٹھیک ہے نا. اسلامی حکومت ہو تو ان کا قتل واجب، عورتیں بچے لونڈیاں غلام، اور ہمیشہ کے لیے کتابیں ان کی جلا کر راکھ، اور ان کے جتنی قبریں ان کو ملیا میٹ. دنیا میں ان کو رہنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کتاب آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے چڑھائی کرا دی ساری، ورنہ وہ کہتے ہیں یہ بھی اہل کتاب ہیں. مسلمہ کتاب جو تھا وہ رسول اللہ کی نبوت کا منکر تھا، مانتا تھا حضور کی نبوت کو، ٹھیک ہے نا. اس نے آگے پیچھے جو چیزیں کی وہ الگ بات ہے. صحابہ چلے گئے جہاد میں، ہمارا چلی گئی، اپنا بچہ اس نے، صحابی ہمارا کا پتر نہ اس طرح کاٹا اس نے، پہلے انگلیاں کاٹی، کہا میں نبی یا تیرا رسول بھی نبی؟ اس نے کہا، جب کہے نا رسول اللہ نبی ہیں، انہوں نے کہا ہیں. کہے میں بھی نبی ہوں، وہ کہے میں بہرا ہو گیا مجھے سن نہیں رہا.
پھر کہ نبی ہے تیرا نبی پاک کیا ہے، پھر کہ کیا میں بھی نبی، کہتے میں بہرا ہو گیا مجھے سن نہیں رہا تو کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا بڑا بدماش ہے یار، میں کہتا ہوں تو نبی ہے، جب تیرے نبی کو کہوں میں نبی تو تب اقرار میری. انہوں نے کہا میں سنتا ہی نہیں ایسی بکواس. یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے، اس طرح کاٹتا گیا. گردن لیدا ہو جائے، دماغ میں گولی مار دے، دل میں گولی، بندہ جلدی مر جاتا ہے، کوئی تکلیف. کاٹتا گیا، پھر ٹانگ اس طرح ہاتھ کاٹے. وہ یہی کہیں گے خاتم النبیین، خاتم النبیین. بیوقوف وہ آدمی ہے، جاہل ہے پرلے درجے کا، جو یہ کہتا ہے وہ اہل کتاب ہے. اس جیسا ابھی تک بیوقوف پیدا ہی کوئی نہیں ہوا جو یہ بات کہتا، چاہے کتنے مرتبے پہ وہ عالم بنا ہو، کوئی نہیں. اس کو کیا پتا اہل کتاب کیا ہوتے ہیں. آئے نہ ذرا بیٹھے، اہل کتاب کوئی کتاب کا نام ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب پکڑی میں اہل کتاب ہو گیا ہوں. اہل کتاب ایک ٹرمنالوجی ہے جو قرآن کی اصطلاح ہے خصوصی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل. یا وہ کیا آتا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اللہ نے مشرکین لگ کر کے اہل کتاب لگ کی ہیں، اور جن کو اللہ اہل کتاب کہتا ہے وہ دو ہی ہے، یہود اور نصارہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی اہل کتاب نہیں. فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر جب ہم جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے تو 3 مذہب ان کے سامنے رکھے جائیں. یا یہودی ہو جائیں، ان کا ایک نسلی مذہب ہے، چلو اگر ایکسیپٹ کریں، یا عیسائی ہو جائیں یا اسلام لے آئیں، ورنہ ان کو جینے نہیں دیا جائے گا. ان کو نہیں، کوئی مشرکوں کو جینے، بت پرستی کوئی مذہب نہیں. یہ اس پہ مولانا اسحاق مرحوم کا پورا خطبہ ہے. 1994-95 میں انہوں نے یہ خطبہ عطا فرمایا. تو میں بالکل بچہ سا تھا اس وقت، تو ان کے پاس بیٹھ کے مجھے اس وقت ہی قوانین سارے ازبر ہو گئے. تو کوئی نہیں، ان کی وفات سے بھی آخری جمعہ جو انہوں نے پڑھایا ہے، اور میں انہیں گھر چھوڑنے کے لیے گیا ہوں، اس وقت بھی میری آخری بحث جو ان سے بحث ہوئی نا، بحث جس علم پر بحث وہ یہی تھا، مسئلہ قادیانیت. اس پہ میں نے انہیں ایک کتاب کا کہا کہ اس کا رد فرمایا. ان کا اگلے جمعے آتے اس کا کچھ کریں گے، تو وہ زندہ نہ رہے. باقی یہ کافر ہیں. مرتد بھی چھوڑے، مرتد وہ ہوتے ہیں جو شروع میں تھے، جنہوں نے مذہب چھوڑا تھا جب مرزا قادیانی مذہب، وہ مرتد تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ مرتدوں کی جو اولاد ہے یہ کیا ہے. مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے. یہ مرتد نہیں، یہ زندیق ہیں. زندیق وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے اوپر سے خیر خواہ اور اندر سے پورے دشمن اور اس کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دینا، یہ زندیق ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل نہیں. ان کا تو کچھ بھی نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ قربانی، کچھ بھی نہیں. ان کا ذبیحہ تک حرام، بالکل ان کا نہیں کھانا چاہیے. کاروبار نہ، میں کہتا ہوں یہ تو اب ہم لوگوں نے شروع کر دیا. ان کے ساتھ کیا کریں. ہماری جو ریاست ہے یہ جو ہے یہ بنیادی حقوق کے اوپر کھڑی، جو کافرانہ حقوق ہے. دیکھنے میں وہ بڑے پڑھے لکھے حقوق ہیں، لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تو ریاست اس بنیاد پر بنی ہوئی ہے ہماری، جو یہ کیپٹلزم کی تیار کردہ ریاست ہے. کیپٹلزم کے اندر سرمایہ دار کو صرف اس سے غرض ہوتی کہ یہ اتنی آبادی میرا سامان خریدتی ہے، بس. مجھے نہیں پتا وہ سنی ہے، شیعہ ہے، جو بندی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، وہ کافر ہے، منکر ہے، بے ایمان ہے، تھیسٹ ہے، نیشنلسٹ ہے، ایگنوسٹکزم، کچھ بھی ہے. مسئلہ ہے میری شے وہ خریدتا ہے. میرے نزدیک وہ آدمی قابل احترام ہے. اس لیے آپ کا MBA جو پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسٹمر کیئر سروسز. آپ کے سامنے دنیا کا آپ بالکل مسلمان ہیں، وہ آپ کے نبی کو گالیاں بھی نکالتا ہوا آدمی آ جائے نا، آپ نے اس کی کیئرنگ کرنی ہے. دنیا کے اندر اس سے بدتر کوئی نظام ہے؟ آپ کو کیا پتا. بس وہ کہتے ہیں تیرے تخیل سے بھی فضوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال نے کہا تھا، اقبال چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے بھی فضوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہتا سمجھا تو میں سکتا ہوں تمہیں کہ اسلام کیا تھا، مگر تیرے تخیل سے بھی فضوں تر ہے وہ نظارہ. بات اب سمجھانے سے بھی پرے چلی گئی. اسلام اجنبی اور غریب ہو گیا. اس میں بڑے بڑے مناظر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لڑکے بہ گئے. اپنی طرف سے وہ کرتے ہیں دین کا کام، لیکن یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا ہاٹ ایشو ہے اور ٹاپ کا ایشو ہے. جو اس کو چھیڑے گا، وہ کوئی جماعت ہو، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی کچھ ہو، وہ بالکل باطل ہے اور غلط اور حرام کام کر رہا ہے جو اس قانون کو چھیڑے گا. بڑی مشکلوں سے قربانیاں دے کر مسلمانوں نے یہ قانون پاس کروایا. انگریز کے دور میں شکر ہے اس کی گردن نہیں اتاری، ورنہ کاش کوئی مسلمان علم دین اس طرح کا ہوتا اور مرزا قادیانی کی گردن اتار کے رکھ دیتا. لیکن افسوس ہے کہ وہ اس زمانے میں کام نہیں، کوئی مسلمان کر سکے. اس کاموں میں ادھر رہے ہیں. اپنی ریاست اگر کلمے کے نام پر لیے تو پھر اب اتنا تو ہونا چاہیے نا. اس کے اندر نبی پاک کی عزت، ختم نبوت سے زیادہ کوئی عزت کا تاج جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ موضوع یہی تاج ہے. سب سے افضل تاج حضور کے سر پہ جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت. بس یہ اگر جس کی ختم نبوت بچ گئی، میں آپ کو صاف بات بتا دوں، ختم کروں، جس بندے کی ختم نبوت بچ گئی، یہ لکھ لیں آپ سارے بھائی،
جس کی یہ ختم نبوت بچ گئی، جس نے اس عقیدے کی حفاظت کر لی، جس نے اس کو سینے سے لگائے رکھا، اس کو قریب بھی کسی کو نہ پھٹکنے دیا، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، میں ہی کیوں نہ ہوں، وہ آدمی جنت الفردوس میں انشاءاللہ جائے گا ضرور۔ اس نے اپنے ایمان کی، اصل ایمان کی حفاظت، ختم نبوت بس، اور وہی ختم نبوت جو میرے نبی نے فرمائی، جس کا سلف صالحین نے جو بتایا وہی ہم نے لینا ہے۔ باقی اللہ کے فضل سے ہم خاتم مرزے پہ کروڑ لعنت، ہماری اس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ہر اس سے اظہار کرتے ہیں جو حضور کے بعد اپنا چلن چلانے کی کوشش کرے، ہم اس سے بھی دور ہیں۔ کسی فلسفی کو، دانشور کو کچھ بھی نہیں، نبی پاک کے پیروں کی خاک چھوڑے، حضور کے ساتھیوں کی خاک چھوڑے، تابعین کی خاک چھوڑے، تبا تابعین کی خاک بھی نہیں ہے وہ آدمی، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، کتنا پیچھے کچھ نہیں، ہم صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں، سرکار پر اس نبوت کے لیے جان بھی قربان ہے۔ اللہ ہمارے پیارے نبی کے اس تاج کو ہمارے ذریعے سے جو پہنایا ہے، ہم اس کے پروانے اتار کوئی نہیں سکتا۔ آپ سارے منکر ہو جائیں، قادیانی ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہونا، جو تاج سرکار کو پہنا دیا گیا وہ رہنا ہے۔ ہاں اگر آپ اس تاج کے گرد پیرا دیتے رہے، گھومتے رہے، گھومنے پہ جنت میں چلے جانا ہے آپ نے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ سارے خیر جو نبی کو عطا فرمائے ہمیں عطا فرما دیجیے، اور ان تمام شرور سے بچا لیجیے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور تمام دعائیں جو ہمارے نبی مانگتے تھے وہی دعائیں اب ہماری بھی ہیں، ان کو قبول و منظور فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔